बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज में मौजूद कौमी वतन पार्टी सूबे सीनियर वाइस चेयरमैन तारिक खान, सूबे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद अफरीदी साहब, सूबे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अफजल साहब, सूबे फाइनेंस सेक्रेटरी अहमदजादा सिकंदर साहब, सूबे कल्चरल सेक्रेटरी डॉक्टर आलम साहब, मलकत एजेंसी कौमी वतन पार्टी ज़िले चेयरमैन साबिका MDA जहांगीर खान, निसार खान और मलकन एजेंसी नागरी पार्टी मशरान खसूसन रियाशा खान बम शुक्रिया अदा कम से दरगे प्रेस क्लब चेयरमैन हम दे अवीम दल तक रागली दी अवी तो हर कले हुई द प्रेस तोलो मरगरो हम देर जात मशकूर मा ज तोलो केवल को दाखल रखा द कौमी वतन पार्टी रखा द निसार खान, वकास खान और माजिद खान और दावी सर दावी दकुरने दकुरु मशरान और दकुरु जबंदो ډېر زیات مشکور یم چې نن اوی په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو اوی دا کلی ویم او دا یقینداني ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور په مشرۍ کې به دا کام د ترقۍ او سوکالۍ په لار روان کړو. زه دا ګڼم چې نثار خان چونکہ یہ ټول خاندان د پیپلز پارټۍ سره یو ډېر لوی ډېرې عرصې نه پیپلز پارټۍ کې وو او ډېر لوی د هغوی لپاره جدوجہد کړی دی. د دوی نن په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت چې دی دا زه ګڼم چې دې سره به قومي وطن پارټي نور هم په ملکن ایجنسۍ کې مضبوطېږي به او انشاءالله دا تمه کوو چې کمې هلې ځلې کمې منډې تړې دوی هلته کې والې وې اوس په د هغې نه زیات منډې تړې او هلې ځلې چې دي هغه به دلته کې قومي وطن پارټۍ کې به کوي. میں چند ایشوز کی اہم ایشوز کے اوپر بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایشوز کی طرف آؤں، آج کوئٹہ میں جو دھماکہ ہوا ہے میں قومی وطن پارٹی کی طرف سے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے پھر سے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بگڑ رہی ہے اور ہم نے بار بار اس طرف نشاندہی کی، لیکن ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسے واضح خاطر خواہ پالیسی نظر نہیں آ رہی، نہ توجہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس مسئلے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ اس سے پہلے جس قسم کے حالات تھے پھر سے وہ نہ دہرائے جائیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جو مرز ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بھی حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں اور اسی طرح بلوچستان کی طرف بھی حالات میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو 2.5 سال بعد خیال آیا کہ شاید مہنگائی ملک میں آ گئی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے جو مہنگائی کی تیز لہر آئی ہے اب ان کو جا کے اس کا اندازہ ہوا ہے اور بڑے اس کے بعد غور و خوض کے بعد کل اس کے اوپر کابینہ کا اجلاس بلایا گیا. اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جب سے یہ حکومت آئی ہے مہنگائی کا ایشو جو ہے وہ موجود ہے اور دن بدن ان کی اپنی غلط معاشی پالیسیز کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جا کے اس کا نوٹس دینا یہ اس پہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ لوگ تو پچھلے 1.5 سال سے
مہنگائی کا شور مچا رہے ہیں، اور اسپیشلی IMF کو جس طریقے سے ہماری معاشی پالیسیز آؤٹ سورس کی گئی ہیں، تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ یہاں پہ مہنگائی کی لہر آنی تھی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 1.5 سال بعد وزیر اعظم صاحب کو خیال بھی آیا، اور جب خیال آیا تو اب جا کے کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجوہات دیکھنا چاہتے ہیں. تو اور پھر ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ جی ٹائیگر فورسز کو چیک کرے گی. تو اس میں ایک تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بھئی 1.5 سال سے آپ کیا کر رہے تھے، اور جب چینی کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، جب آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، جب بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، جب گیس کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، جب دالوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں اس کی قیمتیں بڑھ رہی تھی. تو اس وقت ان کو کیوں اس بات کا خیال نہیں آیا، اور اس وقت اس طرف کیوں توجہ نہیں دی گئی؟ اب جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجوہات دیکھیں گے. وجوہات تو اگر آپ معاشی ماہرین کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو اس کا کرکس نکال کے دیں گے کہ جی چونکہ پیداوار کم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو منی سپلائی ہے اس کو آپ نے بڑھایا ہے. پچھلے سال سے 17.5% زیادہ نوٹ اس سال چھاپے گئے ہیں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا کہ مہنگائی ہونی تھی. اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو ابھی اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے اور کیوں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. پھر جس طریقے سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ سب چیزیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے توجہ دیتے. وہ پارٹی جو کہتی تھی کہ ہمارے پاس سارے پلانس مکمل ہیں اور ہم نے جتنی تیاری کی ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. میرے خیال میں 22 سالوں میں اگر دیکھیں تو چوتھا فائنانس منسٹر آ چکا ہے، اور پچھلے دنوں پھر سے وقار مسعود صاحب کو ریونیو کا منسٹر مقرر کر کے میرے خیال میں اسی پہ وہ آگے ہیں کہ شاید پرانی پالیسیز بہتر تھی، اسی لیے پرانے فائنانس سیکرٹری کو ہی لے آئیں گے کہ وہ ریونیو کے منسٹر بن جائیں. تو میرے خیال میں یہ خود ایک اپنی حکومت اور اپنی پالیسیز کے اوپر ان کا عدم اعتماد ہے. پھر ساتھ میں جب آپ ٹائیگر فورس کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیک کریں گے، تو ایک لحاظ سے تو جو حکومتی مشینری ہے، جو حکومتی میکینزم ہے، اس کے اوپر بھی آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں. اور ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں کہ ٹائیگر فورس کی کیا لیگل کور ہے. ان کا تو نہ کسی قانون کے تحت بنائے گئے ہیں، نہ کیا کوئی حکومتی ادارہ ہے کہ وہ جا کے حکومت کی ذمہ سنبھالے گا. تو کس حوالے سے یہ ٹائیگر فورس جا کے لوگوں کی مارکیٹس میں ریٹس چیک کر سکیں گے؟ میں تو اپنا یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اور کرپشن بڑھے گی، اس سے عوام اور جو تاجر ہیں وہ اور نالا ہوں گے، اور اس سے مزید نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. اس قسم کے اقدامات سے یہ میں سمجھتا ہوں کاسمیٹک اقدامات ہیں، اور اس سے کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا. جب ایک حکومت 2.5 سالوں میں 14,000 ارب کا قرضہ لے لے تو اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ملک کو صحیح سمت میں روانہ کریں گے اور ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے اور ملک کی حالات کو ٹھیک کریں گے. تو اس حوالے سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو صوبائی خود مختاری کی بات ہے اور صوبائی حقوق کی بات ہے،
اس میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. چونکہ یہ آج کی شمولیت جو ہے وہ ملکن ڈویژن سے تعلق رکھتی ہے، تو وہاں پہ جو سی پیک سے چکدرا چترال روٹ کو نکالا گیا ہے، میرے خیال میں یہ صوبائی حکومت کے لیے بھی ایک ناکامی کی خبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے، اور مرکز سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے صوبے کے نہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ان کی اس طرف کوئی توجہ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے کرپشن کے خاتمے کی بات کی تھی، تو میرے خیال میں اب جو بی آر ٹی کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 1 مہینے سے، پہلے تو 2-2.5 سال اس میں گزر گئے کہ تاریخیں دیتے رہے کہ یہ آج کمپلیٹ ہوگا اور کل کمپلیٹ ہوگا. اب جب جا کے انہوں نے شروع کیا سروس کو تو مہینے کے اندر سروس بند ہو گئی، اور اب تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلے کہا تھا کہ مہینے کے لیے بند ہوگی، اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی لمبے ہی عرصے کے لیے بند ہو گئی ہے. تو اس کی بھی پھر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اوروں کے اگر یہ وہ کرنا چاہتے ہیں، احتساب کرنا چاہتے ہیں، تو شروع اپنے اس سے کریں. ویسے بھی ان کے نیچے جو احتساب کا عمل ہے آئی تھنک بہت ٹینٹڈ ہو چکا ہے، اور اس کا یہی وہ نظر آ رہا ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے اے پی سی کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد بنا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جی 2-2.5 سالوں میں چونکہ عوام کے مسائل نہیں حل ہو رہے، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جو ملک ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا، معاشی طور پر ہم دن بدن خراب سے خراب صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اپوزیشن کی ساری پارٹیاں جمع ہوئی کہ یہ ناکام حکومت اور یہ نااہل حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کر سکے، اور اس کے لیے ایک تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں پہلے مرحلے میں جلسے اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر لانگ مارچ کی بات ہے. لیکن پہلے جلسوں کے اعلان میں لگتا ہے کہ حکومت کو کافی بکلاہٹ کا شکار کر دیا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے جو پکڑ دھکڑ وہاں پہ کی جا رہی ہے، جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جو وہاں پہ بورڈز اور ہورڈنگز کو ہٹایا جا رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساری سیاسی اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا ایک فعال کردار ادا کریں گی، اور عوام کی صحیح نمائندگی کرتے ہوئے ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. اور یہ اس وقت کی آواز بھی ہے، اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے سامنے یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت جو ہے یہ نہیں ٹھہر سکے گی. میں آخر میں ایک دفعہ پھر نثار خان، وقاص خان، ماجد خان اور ان کے سب ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قومی وطن پارٹی میں آج شمولیت اختیار کی. انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ جلد وہاں پہ ہم جائیں گے، جلسہ بھی کریں گے، اور وہاں پہ میرکٹ ایجنسی میں ایکٹیویٹیز کو اور تیز کریں گے. ہماری جو تنظیم کے چیئرمین یہاں پہ موجود ہیں، ان کے باقی دوست موجود ہیں، انشاءاللہ سب مل کر وہاں پہ پارٹی کو اور فعال بنائیں گے. بڑی مہربانی. سکندر خان اپوزیشن جواب پښتو کې غواړم دغه چې زموږ چینل د پښتو د بخښنه غواړم. بیا خیر تاسو ټوټې مو ووایئ. هر ځل اپوزیشن داسې قسمه دعوې کوي، تاسو څه خیال دی چې ګنې اپوزیشن به واقعي داسې وکړي او که نه؟ او په دې دی چې دا جلسې جلسونه کېږي او خلک دومره مشکلاتو سره مخ کېږي، نو ښه به نه چې دا خبره د پارلمنټ په فلور باندې اوچته کړي او وزیران هلته په زور کښېني چې دا شکل نه دا خبرې واوره. وکړه تاسو ډېر ښه سوال وګورئ. نو دې حکومت لومړنۍ ورځ نه
پارلیمنٹ ته اهمیت نه دی ورکړی، بلکې که تاسو وګورئ نو لومړنۍ ورځ نه کوم چې نوی حکومت راشي هغوی دا کوشش شي چې ماحول داسې جوړ کړي چې په پارلیمنټ کې اپوزیشن سره خبرې کېږي او د مسایلو حل باندې ډیبیټ وشي. دې حکومت چې دې کوشش دا کړی دی چې پارلیمنٹ کې دومره تنوع وي چې هغې کې ډیبیټ نومې شی کېدی نه شي. بیا ورسره که تاسو وګورئ چې کوم طریقې سره د آرډیننسز په ذریعې د نور داسې حربو په ذریعې چې کوم پارلیمنټري پروسس دی هغه د ډایورټ کولو کوشش یو لحاظ سره شوی دی، نو دوی په خپله هغې ته اهمیت نه دی ورکړی. دې وخت سره د اپوزیشن دا یو دغه دی چې مونږ دې اول عوامي پریشر بلډ کړو او بیا د هغې مطابق چې دی د استعفو خبرې وي یا نور کوم قانوني لارې وي هغه ټولې به استعمالو د حکومت لرې کولو لپاره. دا زه تاسو ته دغه سره ویم چونکې زه د پي ډي ایم په سټیرینګ کمیټۍ کې مې وم چې ما ته سیریسنس ښکاري او ما ته ښکاري چې اپوزیشن چې دی هغه یو فعال کردار به ادا کوي. تاسو په خیال استعفاګانې به ورکړي که نه چې مختصر جواب غواړم چې موقع راشي زما خیال دی چې دغې نه به هېڅوک به رسو کېږي نه او دا دغه خو د هغې لپاره د هر سیاسي مومنټ نه مخکې تاسو ته یو پریشر بلډ کول وي او هغه پریشر چې دی د سیاسي جماعتونو ټول طاقت چې دی هغه عوام دي، نو د هغې لپاره دا ضروري ده چې اول عوامي یو رای او عوامي یو پریشر دې بلډ کړی شي او بیا د هغې نه پسته چې دی نورې کومې حربې چې دي هغه به بالکل سټیپ بای سټیپ به کېږي. قومی وزن باٹا ہے 18 اکتوبر کو صوبائی کی جب آیا دا پی ڈی ایم تحقیق دفعہ فرق مقابلہ پورا پر نہ سبزی شاگان اتلسم تاریخ باندې صوبای کې دا او په 24 باندې بند کېده خو دا بنیادي طور باندې تاسو ته پته ده چې 19 اکتوبر چې دی هغه د قومي وطن پارټۍ یوم تاسیس دی او دې ځله مونږ دا وکړله مخکې به مونږ یو جلسه کوله په پیښور کې به یې هغه مونږ جلسه کوله خو دې ځل چونکې اوس دا سیاسي سرګرمیان تیزیږي لګیا دي او یو ماحول جوړېږي لګیا دي، نو مونږ دا وکړله چې دې ځله مونږ ټول ډیویژنل هیډ کوارټرز کې چې دی ټول ډیویژنز کې دوه پروګرامونه کوو او یو موبلایزیشن به ورسره کېږي، خپل یوم تاسیس به منځو او سره خلکو ته پیغام به رسو به او دا کوم د خلکو مشکلات چې دي او خاص کر د ګرانۍ په صورت کې چې دا کوم لوی یو عذاب کې عوام ګیر شوي دي د هغې خلاف به خپل اواز به اوچت وکړو. چاہے منصوبہ